السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں بابا نوری پوری سرکار والے کے بارے میں جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور سب سے پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بابا نوری پوری سرکار والے نے اپنی زندگی میں شادی کیوں نہیں کی، اور دوسرا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید اہم معلومات ادریس بھائی سے ہم جانتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، حقیقت میں اسی کی ہی جلوہ گری ہے۔ یہ شمس و قمر میں برق و شرر میں اسی نور مطلق کی سبھی روشنی ہے۔ نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا تو احباب تو ان عرفا کہہ سنایا، کچھ اس شان سے اپنا جلوہ دکھایا، سمجھ جس کی اب تک نہیں آ رہی ہے۔ خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، حقیقت میں اسی کی ہی جلوہ گری ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو مبعوث فرمایا، خاتم النبیین رحمت للعالمین سرکار دنیا میں بن کر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کا بڑا احسان کہ محرم الحرام کے حوالے سے کہ سرکار کے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء امام حسین سرکار، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، اپنے خاندان کے افراد، اپنے صحابہ سب کو دین کو بچانے کی خاطر کربلا میں اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو امام عالی مقام کا بڑا بلند حوصلہ کہ سرکار سب سے آخر پر سرکار شہید ہوئے۔ اور تو خواجہ معین الدین چشتی جمیری، جن کا یہ شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید لعین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میں کیا کہوں مجھے نور عین لگتا ہے، میں کیا کہوں مجھے دل کا چین لگتا ہے، برا نہ مان تو ایک بات کہوں، برا نہ مان تو ایک بات کہوں، خدا خود لباس بشر میں حسین لگتا ہے۔ دوستو بہت بڑی بات، منہ چھوٹا بات بڑی۔ تو میں نے ان نفوس قدسیہ کی کیا تعریف کرنی ہے جن پر 1,24,000 پیغمبر فخر کرتے ہیں، امامین، کریمین، اہل بیت کرام اور کل اولیاء کرام، آنے جب تک یہ دنیا قائم ہے روز محشر تک حضرت امام حسین کا سر اور ان کے جو 72 تن شہید ہیں ان کا سر فخر سے بلند ہے، اور بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ ہستیوں کو عطا کی۔ تو میں کیا کہوں مجھے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کہوں مجھے نور عین لگتا ہے، برا نہ مان تو ایک بات کہوں، خدا خود لباس بشر میں حسین لگتا ہے۔ جس تخت و تاج کے لیے یزید نے کیے لاکھوں ظلم و ستم، وہ تخت و تاج تو حسین کے قدموں کی دھول لگتا ہے۔ تو دوستو جو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد میں پہلے اشعار پڑھے، تو محرم الحرام کے حوالے سے سرکار کی تعریف، سرکار کی ثنا یہ فرض ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ دین پہ احسان قیامت تک ان کا ہے، اور مسلمانوں پر یہ احسان قیامت تک رہے گا۔ تو سرکار کے خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، امہات المومنین، مہاجرون انصار، جنگوں کے شہداء، غازی، 1,24,000 پیغمبر، اور
مہاجر انصار نبی کریم کے والدین کریمین، یہ سب نفوس قدسیہ کہ جن کی زندگیاں بے مثال اور ہم مسلمان مومنین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاعر کہتا ہے انہیں حق نے بھیجا ہے ایسا بنا کے، انہیں حق نے بھیجا ہے ایسا بنا کے، حبیب خدا میں ہیں جلوے خدا کے، مصور نے کھینچی ہے تصویر کیسی، مصور نے کھینچی ہے تصویر کیسی، قلم توڑ ڈالا یہ چہرہ بنا کر، خدا نے محمد کا صدقہ اتارا، خدا نے محمد کا صدقہ اتارا، جہاں کو بنا کے جہاں کو سجا کے۔ تو دوستو ان نفوس قدسیہ کی تعریف کے بعد my dear brothers and sisters and all Muslims, non-Muslims, my dear friends, my name is Muhammad Adris. I am from Shadra Town, Lahore, Pakistan. تو دوستو یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ میں عاطف بھائی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے تیسری بار موقع دیا۔ تو جو میری پچھلی ویڈیو تھی بوجہ لوڈ شیڈنگ، میرے 4 ٹاپک تھے: بابا جی کا وصال، اور بابا جی سرکار کی کرامات، اور بابا جی سرکار کی مجردانہ زندگی کہ بابا جی سرکار نے شادی نہیں کی، اور چوتھا ٹاپک کہ بابا جی سرکار کا عشق الہی، عشق رسول اور عشق مرشد۔ تو جو میرے علم میں ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا جی سرکار کی کیفیت اور حال، میں اس ویڈیو میں آپ سے آج جو میرے 2 ٹاپک کہ بابا جی کی مجردانہ زندگی انہوں نے شادی نہیں کی، اور دوسرا ٹاپک کہ بابا جی سرکار کا عشق اللہ، عشق رسول اور عشق مرشد، یہ 2 ٹاپک ہیں آج۔ ان 2 ٹاپک پر میں بابا جی سرکار کی حیات طیبہ سے کچھ باتیں، کچھ یادیں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں گا۔ تو دوستو بابا جی سرکار مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، عاشقاں دل و جان نثار کنند بردر لا الہ الا ہو، کہ عاشقوں نے جان و دل نثار کنند کر دیا اپنے اللہ تعالیٰ کے در پر، اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر، اور اسی کے ہو کے رہ گئے۔ تو بابا جی سرکار ایک دفعہ کا ذکر کہ میں اور میرے پیارے مرحوم جوید بھائی، میرے بیر بھائی، میں اور وہ بابا جی سرکار کے حجرے میں سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بابا جی سرکار نے نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی لگائی، بابا جی کے عشق الہی کی جھلک اور منظر جو ہم نے دیکھا۔ تو وہ جب قوالی لگائی تو بابا جی سرکار اشک بار ہو گئے، تھوڑے سے اشک بہتے ہیں تو بابا جی سرکار خاموش ہو جاتے ہیں، پھر عالم سکوت میں چلے جاتے ہیں، پھر ایسے اشک بہتے ہیں، پھر عالم سکوت میں چلے جاتے ہیں۔ قوالی لگی ہوئی ہے، جب اس کا آخری بند کہ آؤ پردے سے تم آنکھ کے روبرو، چند لمحے ملن 2 گھڑی گفتگو، آنکھ نے کر لیا آنسوؤں سے وضو، ناز جبتا پھرے جا بجا کو بکو، وحدہ لا شریک لہ اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ بند شروع کیا نصرت فتح خان صاحب نے قوالی کے آخری اشعار کا یہ بند، تو بابا جی سرکار کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہتے ہیں کہ جیسے بڑی روانی کے ساتھ، 1-2 آنسو نہیں، ایسے سپیڈ کے ساتھ، ایسے جیسے کوئی بڑی سپیڈ کے ساتھ ہے، دونوں طرف سے آنکھوں کے نا ایسے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، زاروں قطار، اور سسکیاں بچ جاتی ہیں، تو آنسو رفتار سے گرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے، اور میرے پیر بھائی محترم جوید بھائی فرام بیگم کوٹ، انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ یہ بابا جی سرکار کے عشق الہی کا منظر اور کیفیت ہم نے یہ دیکھی کہ بابا جی سرکار کا اللہ تعالیٰ سے عشق۔ تو ایک بار بابا جی سرکار نے فرمایا کہ ہم میاں شیر محمد شرک پوری شیر ارمانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر حاضری دینے گئے، کیونکہ میاں شیر ارمانی بابا جی سرکار کی خواب میں آئے اور فرمایا
جماعت علی آپ ہمیں کبھی ملنے نہیں آئے، کبھی سلام نہیں کرنے آئے، بڑے عرصے سے آپ ہمارے قریب رہ رہے ہو، تو بڑے شرک پور میں ان کا دربار شریف ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے، بڑے عاشق رسول، عاشق اللہ، عاشق مرشد میاں شیر اربانی، تو سرکار کی ہستی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پھر بابا جی سرکار وہاں گئے، وہاں سلام کیا، تو جب واپس آئے تو اپنے مریدان سے فرمایا کہ میاں شیر اربانی صاحب شریعت بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی عاشق بھی تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے، لفظ اللہ وہ خطاطی کرتے تھے جب، تو بڑے شوق اور محبت سے اللہ کا نام، جب لفظ اللہ لکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی روانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بابا جی سرکار کے عشق الہی کا ایک واقعہ، ایک کیفیت حال آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کے نظر آپ کا بھائی سگے مرشد محمد ادریس، جو کہ آپ سے محو گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد بابا جی سرکار کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ کہ شاعر، جیسے شاعر کہتا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، خدا دی قسم دنیا ساری نہ ہوندی جے اللہ محمد دی یاری نہ ہوندی۔ اے چن سورج عرش فرش تے ستارے سبھی دے سب شان مصطفیٰ وچ اتارے، خدا دی قسم دنیا ساری نہ ہوندی جے اللہ محمد دی یاری نہ ہوندی۔ تو پیارے دوستو، بابا جی سرکار کے عشق رسول کی ایک جھلک کہ سرکار اپنی تبلیغ میں سرکار نبی پاک کا بڑا ذکر کرتے اور فرماتے کہ ایک واقعہ بابا جی نے سنایا کہ پیر جماعت علی شاہ علی پور سیداں والے کہ سرکار مدینہ شریف میں گئے تو مدینہ شریف کی گلیوں میں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ، تو سرکار پیر جماعت علی شاہ علی پور سیداں والے ان کا پاؤں، وہ جو کتورا تھا بچہ کتے کا، اس پر آ گیا، تو جب پاؤں آیا تو وہ ذرا چلایا، چونکا، تو سرکار بڑے آپ دیدہ ہو گئے وہ، تو اسی ٹائم سرکار نے اس چھوٹے سے کتے کے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بھی واقعہ میں نے بابا جی سرکار کی زبانی سنا، اور زارہ کتار رونے لگ پڑے کہ یہ میرے محبوب کی گلی کا یہ کتے کا بچہ، تو میرا پاؤں اس پر آ گیا، تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی۔ یہ بھی واقعہ میں نے بابا جی سرکار کی زبانی سنا عشق رسول کا۔ بابا جی سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے شرع والو، اے ہمارے خلاف باتیں کرنے والوں، بتاؤ اب شریعت کہاں گئی؟ تو عشق والوں کی اپنی دنیا، اپنا مقام۔ تو ایک واقعہ اور اس کے بعد ایک بابا جی سرکار کا جو ہم نے منظر دیکھا کہ بابا جی سرکار ادھر ہمارے دربار شریف پہ قوالی ہوئی، اخترتا قوال جنہوں نے کی کہ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، چنگے ہیں کہ مندے ہیں نبھائی رکھی سونیاں۔ تو وہ اس قوالی پر بابا جی سرکار بڑے زار و قطار، بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنسوؤں کی روانی ہوتی ہے، اور ساری قوالی بابا جی سرکار بڑے ذوق و شوق سے اور وجدانی اور ہجر کی اور نفی کی کیفیت میں وہ قوالی سنتے ہیں۔ تو یہ قوالی نیٹ پہ موجود ہے، تو آپ سامعین اور دیکھنے والے میرے بہن بھائی، آپ یہ قوالی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بابا جی سرکار کے یہ مناظر۔ تو تیسری بابا جی کی سرکار کی عشق مرشد کی جو آنکھوں دیکھی میں نے دیکھا حال کیفیت، تو ایک قوالی اختر تا قوال ہیں ان کی ہے نیٹ پہ، جان یا نہ جان نوری بوری والیا۔ تو اس پر بھی بابا جی سرکار کی کیفیت جو ہے نا بڑی آنسوؤں کی روانی ہوتی ہے اپنے مرشد پاک کی محبت اور عشق میں۔ اور اس کے بعد ایک قوالی بابا جی سرکار کی نوری بوری والی سرکار کے اپنے مرشد پاک کے عشق و محبت میں، ایسا مارے نینا دا تیر سونیاں در اپنے دا کیتا ہی فقیر سونیاں۔ تو یہ بھی پوری قوالی بابا جی سرکار کی گریہ زاری اپنے مرشد کی محبت میں، مرشد کی محبت کا حال اور کیفیت وہ آپ اس قوالی میں بابا جی سرکار کی اپنے مرشد سے محبت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا بابا جی سرکار کا عشق الہی، عشق نبی کریم اور عشق مرشد۔
اور عشق مرشد کے اپنا نام ہی نہیں ظاہر کیا. دربار پر بھی نوری بوری والی سرکار، اشتہارات پر بھی نوری بوری والی سرکار، اور 12 سال ہو گئے ہیں وصال کو، اب بھی فلیکسوں پر، اشتہاروں پر، قوالیوں میں نوری بوری والی سرکار، اور تا قیامت نوری بوری والی سرکار ہی رہنا ہے. تو دوستو اس کے بعد اب میرا جو دوسرا ٹاپک ہے آج کا، کہ بابا جی سرکار نے مجردانہ زندگی گزاری اور شادی نہیں کی، تو اس پر بھی لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں. تو دوستو اس کی میں مثال دوں گا آپ کو بابا جی سرکار سے جو سابقہ اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی زندگیوں سے. پہلی مثال تو نبی کریم کے اصحاب صفا جنہوں نے شادیاں نہیں کی، اصحاب صفا جنہوں نے شادیاں نہیں کی، تو وہ برگزیدہ نفوس قدسیہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. اس کے بعد جو حضرت سیدنا داتا علی حجویری آج سے 1000 سال قبل، ان کے پیر بھائی سیدنا میران شاہ زنجانی صاحب شریعت بزرگ، انہوں نے شادی نہیں کی. حضرت میاں میر صاحب شریعت بزرگ، انہوں نے شادی نہیں کی. اور حضرت بابا لال شاہ قلندر کومری والی سرکار، یہ بابا جی سرکار کے ہم اثر تھے. انہوں نے اپنی آدھی زندگی ازواجی گزاری، اور سرکار نماز تہجد، 5 گانہ نماز، وظائف، ذکر کے پابند تھے. اور جب حالت سو سے حالت سکر میں منتقل ہوئے تو سرکار نے ظاہری طور پر نماز، وظائف ترک کر دیے، اور 25-26 سال سرکار بیابان میں رہے، کھلے آسمان تلے. برف باری ہو رہی ہے تو سرکار وہاں موجود ہیں. گرمیوں کا سخت گرمی کا موسم ہے، لوئیں چل رہی ہیں تو سرکار وہاں موجود ہیں. 25-26 سال انہوں نے آسمان کے نیچے مجردانہ زندگی گزاری. تو ان کے ہم اثر بابا جی سرکار کے مرشد نوری بوری والی سرکار، انہوں نے شادی نہیں کی، دنیا کو ترک کیا، اللہ کے عشق میں اپنا فنا کیا. تو بابا جی سرکار نے بھی اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی زندگی گزاری. حضرت بابا شاہ گدا جو ریلوے کالونی گڑھی شو کے قریب ان کا دربار ہے، ان کے اور میاں میر سرکار کی دوستی تھی، دونوں ایک ٹائم میں وہ بزرگ ہوئے ہیں. بابا شاہ گدا مجذوب تھے، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو اس طرح بابا جی سرکار سے پہلے بابا جی سرکار کے پیر و مرشد کے ہم اثر بزرگ حضرت بابا پیر شاہ وزیر آباد والے، سائیں کرم لائی کانواں علی سرکار گجرات والے، ان 2 ہستیوں نے بھی شادی نہیں کی. تو یہ اس کی وجہ جو میرا ناقص عقل اور ناقص ذہن کہ وحدت میں دوئی کا تصور ہی نہیں، وحدت میں دوئی کا تصور ہی نہیں. تو یہ ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان کا دل ایک اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ان کے دل میں ذرہ بر بھی کسی کی محبت نہیں ہوتی. جیسا کہ بابا جی سرکار نے فرمایا کہ اپنی کتاب، بابا جی کی سرکار کی کتاب تحفہ امام وقت، اس میں بابا جی سرکار نے نکاح کرنا، نکاح نہ کرنا، اور مجاہدہ نفس کہ اگر نکاح نہیں کرنا تو پھر نفس کے ساتھ مجاہدہ کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل علم اور اس کی تفصیل بابا جی سرکار نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو جو میرا بھائی مزید تفصیل کے ساتھ اس بات پر پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بابا جی سرکار کی کتاب دربار شریف کے سامنے نصیر بھائی کی دکان ہے، وہاں سے ملے گی، تحفہ امام وقت. آپ وہ لیں، اس سے مطالعہ کریں. مکمل توحید پر کتاب ہے، تصوف پر بڑی بہترین اور بے مثال کتاب، ماشاءاللہ 500-600 صفحے کی کتاب، اور بابا جی کی ذاتی تصنیف ہے، اس میں کسی کی طرف سے ایک بات نہیں لکھی گئی. تو دوستو یہ بابا جی سرکار کی مجردانہ زندگی کے متعلق میں نے آپ سے گفتگو کی. اور
बाबा जी सरकार का जब वसाल हुआ तो बाबा जी सरकार का जनाज़ा पढ़ाने की सादत सूफ़ी बासफ़ा कारी सूफ़ी अकमल फ्राम शेखपुरा उन्होंने हासिल की, और 2 लाख अक़ीदतमंदों ने बाबा जी सरकार का जनाज़ा जो पढ़ा और एक बहुत बड़ी सादत हासिल की, और हज़ारों के तादाद से जो बाबा जी सरकार की मानने वाले अक़ीदतमंद हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने बाबा जी सरकार का दीदार किया, और हर आँख जो है वो पूर्णम थी। बड़ा एक दर्द बड़ा मनाजर था बाबा जी सरकार का जब वसाल हुआ। तो दोस्तों, जिन्होंने खिदमत की, जैसे मैंने लाला असलम और अपने पीर भाई जो दुनिया से चले गए उनके नाम लिए पिछली वीडियो में, तो ताकि मेरा कोई पीर भाई मुझ पर एतराज़ ना करे, तो मैं माज़रत चाहता हूँ जिनके नाम नहीं लिए या नहीं याद, जिन्होंने बाबा जी सरकार की खिदमत की। तो अब जो कर रहे हैं वहीद भट्ट, अमजद, मुख्तार, रहमत, रियाज, मलकस्तार, ताहर भाई, अफीसर फ्राम PHA, और तो अल्लाह ताला वहीद भट्ट कलंदरी, अल्लाह ताला इन सब मेरे भाइयों को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बाबा जी सरकार की दरबार शरीफ पर जो भी 11वीं शरीफ का ख़त्म, जुमेरात का ख़त्म, बाबा जी की वालदा साहबा का उर्स, बाबा जी सरकार का सालाना उर्स, ये ड्यूटी दे रहे हैं, अपने फ़र्ज़ाए अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़, सेहत, कारोबार में बरकत अता फरमाए। और एक करामत बाबा जी सरकार की कि बाबा जी सरकार कि जिन औरतों ने खिदमत की, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, तो उनमें 3 नाम बड़े खसूसी, अम्मा जी परमीन, ज़ौजा मोहम्मद, लाला असलम कलंदरी शहीद, उन्होंने बाबा जी सरकार की सारी ज़िंदगी बड़ी ड्यूटी दी, बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ताला उन्हें बाबा जी सरकार के दामाने रहमत में जगह अता फरमाए। और बाजी तहरा फ्राम टाउनशिप लाहौर, उन्होंने 13-14 साल बाबा जी सरकार की खिदमत की, दरबार पर ही रही मुस्तकिल, और बड़े खलूसे नीयत से ईमानदारी से बाबा जी की खिदमत की। और अम्मा चिराग बीबी, हमारे पीर भाई नवाज़ की वालदा, उन्होंने तकरीबन 20 साल दरबार पर ही रही और बड़ी फ़िक्र और खौफ से बाबा जी सरकार की ड्यूटी दी। अल्लाह ने सेहत सलामती अता फरमाए। तो दोस्तों, बाबा जी सरकार ने जो अपनी ज़िंदगी बसर की गोशा तन्हाई में, तो बकौल शायर कि जो ख़ास बंदा हैं वो बंदा आम नहीं, जो ख़ास बंदा हैं वो बंदा आम नहीं, 1000 बार बिके यूसुफ मगर फिर भी ग़ुलाम नहीं। नमाज शरा में उठना बैठना है लाज़म, नमाज इश्क में दम भर कहीं भी क़याम नहीं। नमाज इश्क में दम भर भी कहीं क़याम नहीं। नमाज पढ़ते हैं दिन रात ऐसे आशिक, है दिल में ज़िक्र ज़ुबान पर किसी का नाम नहीं। कि जिन लोगों के दिलों में शक है कि बाबा जी नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं दिन रात ऐसे आशिक कि है दिल में ज़िक्र ज़ुबान पर किसी का नाम नहीं। मेरे मामू कट्टर देवबंदी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो 1-2 बार मेरे साथ दरबार पर सलाम भी करने गए और मुझे कहने लगे आपके बाबा जी नमाज़ नहीं पढ़ते। तो हमारे घर आए, कराची रहते थे, तो आए, आके लेट के जब सोए ना, तो ख्वाब उन्होंने देखी जो उन्होंने बाद में मुझे बताई। कहते मैं सोया तो मैंने देखा कि मैं मस्जिद में गया हूँ, मैं बैठा हूँ साफ़ में नमाज़ पढ़ने के लिए, और पीछे से बाबा जी आ गए हैं और सारे लोग कह रहे हैं इमाम साहब आ गए, इमाम साहब आ गए। तो बाबा जी सरकार जो हैं वो इमाम के मसल्ले पे खड़े हो गए हैं, और जो मुक्तदी उसने कहा अल्लाह अकबर, और हम सब ने नमाज अदा की। तो मैं कहा मामा जी हुन शक निकल गया ये या नहीं ये निकलिया। तो ये रमज़ की बातें हैं अल्लाह वालों की। तो एक शायर जो इन आशिकों के बारे में, एक और शायर ने अपना इनका हाल बयान किया कि आशिक सो जो काफर थी वे, पर दिल थी ना कुफर कमावे। आशिक सो जो काफर थी वे, पर दिल थी ना कुफर कमावे। बाजों यार ना मन्ने दूजा, भावें खुद खुदा बन आवे। बाजों यार ना मन्ने दूजा, भावें खुद खुदा बन आवे।
ਆਸ਼ਕ ਪੜਨ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਸ਼ਕ ਪੜਨ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੀਬ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਹੋਂਠ ਨਾ ਫੜਕੇ, ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੋਹੀ, ਤਨ ਅਸਕਾਵਾ ਖੂਨ ਜਿਗਰਦਾ, ਤਨ ਅਸਕਾਵਾ ਖੂਨ ਜਿਗਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤੋ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤੋ ਹੋਈ, ਜਦ ਆਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਈ, इश्क़ सनम तो ऐसा करिश्मा दिखा मुझे, काबा करे तवाफ़ वो काफिर बना मुझे। जैसे कि हज़रत इब्राहिम आदम जब जाते हैं खाना काबा की ज़ियारत के लिए तो खाना काबा अपनी जगह पर मौजूद नहीं, तो फरमाते हैं बारे इला खाना काबा तेरा घर, तो बारे इला से गैब से नदा आती है कि एक मज़ूर बुढ़िया है मेरे इश्क में कुश्ता इलाही हो चुकी है, राबिया उसका नाम है, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, खाना काबा उसकी दीदार और उसकी ज़ियारत के लिए गया है। तो ये अहले इश्क के मकाम है, ये अहले इश्क ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक वाक़या अम्मा तहरा जो हमारी बड़ी मोहतरम, तो उनकी एक ज़िंदगी का वाक़या कि वो बताती हैं कि ये जो चावल और गंदम डालने वाले पड़ोले होते हैं बड़े बड़े हमारे घरों में, तो देहातों में, ये गांव में जो विलेज में रहने वाले हमारे बहन भाई उनको तो इसका सही बिल्कुल अच्छी तरह मालूम होगा। वो 10-12 फुट लंबा पड़ोला या टैंकी से कहते हैं, तो वो 12 फुट लंबा पड़ोला, तो वो खाली था। तो हमारे दरबार पर बाबा के मानने वाले लड़के आए, तो अम्मा जी तारा ने का हुक्म दिया कि बच्चों इस पड़ोले की ज़रा सफाई कर दो, तो चावल आने हैं तो इसमें हमने डालने हैं। तो उन्होंने सफाई वगैरह कर दी। तो अम्मा जी बताती हैं कि चले गए शाम को अपने घरों को अपना ड्यूटी करके, तो सुबह हुई तो शाम को पड़ोला साफ़ करवाया खाली करके, तो नीचे वो जो खिड़की बनी होती छोटी सी 7 कुंडी लगी होती, तो वो खिड़की जो है ना उससे ना ऐसे चावलों के दाने गिर रहे हैं। तो मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये तो मैंने रात को खाली करवाया था, तो अब ये कैसे भर गया। तो वो अम्मा जी तारा जब अंदर गई बाबा जी सरकार से इस करामत का जिक्र किया, तो सरकार ने फरमाया कि माई अल्लाह की मखलूक आती है, अल्लाह की मखलूक ही खाती है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। इस तरह बाबा जी ने राज में बात कह कर अपनी नफ़ी कर दी। ये भी बाबा जी सरकार की दरबार शरीफ पर करामत है, तो जो सब मरीद हैं उनको पता है। तो दोस्तों इस बात के साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि, और एक रिक्वेस्ट कि जिन पीर भाइयों के मैंने नाम नहीं लिए, दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि उनसे माज़रत चाहता हूँ कि जो दुनिया में हैं अल्लाह उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए, और जो गैर हाज़िर हैं मुझे भी अल्लाह ताला और मेरे भाइयों को भी हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें बाबा सरकार के दामाने रहमत में जगह अता फरमाए। और मेरी पीर बहनें, मेरी वालदा की जगह, मेरी बहनों की जगह, मेरी बेटियों की जगह जिन्होंने ड्यूटियाँ दी, वो भी जो दुनिया फ़ानी से इंतकाल मकानी कर चुकी हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, बाबा सरकार के दामाने रहमत में जगह अता फरमाए, और जो ज़िंदा सलामत हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा सलामत रखे। और वो आप सब से सुनने वाले जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में बैरून पाकिस्तान, कि एक दुआ हर बहन भाई बुज़ुर्ग दोस्त किया करे कि रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी इंसानों पर जुल्म हो रहा है, मसलन इंडिया, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, शाम, जो बर्मा में इतना जुल्म हुआ, ए अल्लाह जुल्म करने वालों को हदायत नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार, ए रब्बे करीम, अपने पकीज़ा हस्तियों के सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद, शुहदाए करबला मुअल्ला, सहाबा कराम, औलिया कराम का सदका इन ज़ालिमों को हदायत नसीब फरमा। अगर ये हदायत के काबिल नहीं है तो कोई ऐसा असबाब पैदा फरमा दे कि मज़लूमों को इनके जुल्म से निजात मिल जाए। जो हम देखते हैं घरों में, हर ख़बरों वगैरह में, घर घर में हैं ये ख़बरों का सिस्टम, जो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो अहमद फराज साहब के 2 शेर, उनके साथ मैं आपका भाई, आपका इदरीस, आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इदरीस, सगे मुर्शद आपसे इजाज़त चाहता है।
دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ احمد صاحب فرماتے ہیں، احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بابائی سرکار کے حوالے سے کہ اس میں بات کچھ ایسی تھی فراز، اس میں کچھ بات ایسی تھی فراز، ہم دل نہ دیتے تو جان چلی جاتی۔ اس میں کچھ بات ایسی تھی فراز کہ ہم دل نہ دیتے تو جان چلی جاتی۔ دوسرا شعر، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔